کہ ہمارے دلوں میں یہ اولیاء کاملین کی محبت جو ہے یہ کہاں سے آتی ہے؟ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، دعا جبرائیل، تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے، فقال انی احب فلانا، رب فرماتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر فرمایا فیحبہ جبرائیل، تو جبریل امین علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، پھر آسمان میں یہ اعلان کرتے ہیں، فیقول، اور حضرت جبریل یہ کہتے ہیں، ان اللہ یحب فلانا، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تو تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ تو فرمایا فیحبہ اہل السماء، تو اہل آسمان اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم یدعو لہ القبول فی الارض، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، دعا جبرائیل، جبریل امین علیہ السلام کو رب بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں، فَأَبْغِضْهُ، اے جبریل تو بھی اس سے ناراض ہو جا۔ تو جبریل امین اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، پھر آسمان کی مخلوق میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے سے رب ناراض ہے، لہذا تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ فرمایا پھر اہل سما بھی اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس بندے کی یہ نفرت زمین میں رکھ دی جاتی ہے۔ یہ مسلم کی کمپلیٹ حدیث طیبہ ہے۔ اب آئیے اس حدیث سے مبارکہ کی شرح میں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، وہ کیسے بنتا ہے؟ اتباع رسول سے۔ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب علیہ السلام آپ یہ اعلان فرما دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو رب کی محبت پانے کا ذریعہ اتباع رسول ہے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے اور طریقے پر چلنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرا حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ فرائض کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کا محبوب ہو گیا تو پھر جبریل امین بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، آسمان کی مخلوق بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتی ہے، اور اس بندے کی یہ محبت پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔
اور اسی طرح اگر رب کسی سے ناراض ہوتا ہے، جبریل امین بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، آسمان کی مخلوق بھی اس سے ناراض ہوتی ہے، اور پھر اس کی یہ نفرت اہل زمین کے دلوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے۔ تو سامعین محترم، آج اگر ہمارے دلوں میں الحمدللہ اولیاء کاملین کی محبت ہے، آج ہمارے دلوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہاؤالدین نقشبند، شہاب الدین سرورد، ابو الحسن شاذلی، خواجہ غریب نواز، داتا علی اجمیری اور دیگر بے شمار اولیاء کاملین کی اگر محبت ہے، یہ عطیہ الہیہ ہے، یہ رب کی عطا ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں ایسے لوگوں کی محبت پیدا فرمائی۔ اس محبت کا ثمرہ کیا ہے؟ اس محبت کا ثمرہ کیا ہے کہ ہماری ان سے جو محبت کا رشتہ ہے وہ صرف ایمان کی بنیاد پر ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی یہ اعلان فرمائے گا، این المتحابون بجلالی، تب فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عظمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے، آج میں انہیں اپنا سایہ عطا کروں گا کہ میرے عرش کے سائے کے سوا کسی اور کا سایہ نہیں۔ تو فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے ہوں گے، میدان محشر کی صفوں میں یہ اعلان ہوگا کہ وہ کہاں ہے، وہ آگے آ جائیں۔ آج اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس سائے کے، تو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والوں کو سایہ نصیب ہوگا۔ ایک اور حدیث طیبہ کہ ایسے لوگوں کی محبت ہمارے لیے کس قدر خوشی کا باعث ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث طیبہ ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بہم، اے نبی کریم علیہ السلام آپ کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ جو کسی قوم سے محبت کرے اور ان سے ملا نہ ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، المرء مع من احبہ، فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے۔ اللہ اکبر! یہ حدیث طیبہ کتنی بڑی کامل ہے، کتنی خوشی کا باعث ہے کہ عرض کی صحابی نے کسی سے قوم سے کسی کو محبت ہے، اس سے ملاقات نہیں، ملا نہیں، لیکن دل میں محبت ہے، تو اے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی قیامت میں اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنہ اولیاء کاملین سے، اہل بیت اطہار سے، صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، تو قیامت کا حشر بھی ہمارا انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہماری محبت اللہ کی رضا کے لیے، کوئی منفعت دنیاوی نہیں ہے۔ پھر ایک اور حدیث طیبہ، یہ بھی بخاری اور مسلم کی، کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا
قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر افسوس، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ عرض کرنے لگے ما عددت لها الا انی احب اللہ ورسول، کہنے لگے میں نے کوئی تیاری نہیں کی سوائے اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نمازیں بھی زیادہ نہیں ہیں، روزے بھی نہیں ہیں، صدقات و خیرات بھی نہیں ہیں، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب جب انہوں نے یہ جواب دیا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسا ہے تو جس سے محبت کرتا ہے پھر قیامت میں تو اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ تیرا حشر ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں فما رأيت المسلمین فرحوا بشيء بعد الاسلام، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اسلام لانے کے بعد مسلمان کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا آقا کریم علیہ السلام کے اس فرمان سے خوش ہوئے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا سب سے زیادہ اسلام لانے کے بعد ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کی خوشی ہوئی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اسی کے ساتھ ہوگی جس میں دنیا میں تم محبت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ محبتیں ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں، یہ محبتیں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ اور حضرت انس کے الفاظ ہیں، ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا حشر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوگا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں مگر اس محبت کی وجہ سے اور آقا کریم علیہ السلام کے سچے فرمان کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے میرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا حشر بھی اللہ نے چاہا تو انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ سامعین محترم، یہ اللہ کی رضا کے لیے یہ محبتیں جو ہمیں نصیب ہوئی ہیں، یہ جو عقیدتیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ رب کا بہت بڑا کرم ہے ہمیں جو عطا ہوا کہ ہمیں اللہ نے اپنے محبوبوں کی محبتیں عطا فرمائی، اپنے محبوبوں کی محبتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اور ہمارے دل میں ان کا ادب اور احترام رکھا ہے۔ سامعین محترم، ایک حدیث طیبہ میں آیا کہ یہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو نہ تو نبی ہیں نہ شہید، پر حضرات انبیاء کرام اور شہداء قیامت کے دن ان پر رشک کریں گے۔ فرمایا نہ نبی ہے نہ شہید ہے، کیونکہ انبیاء اور شہداء کا مقام تو بہت بلند ہے۔ فرمایا یہ گروہ نبی کے انبیاء کے گروہ میں سے بھی نہیں ہوگا، شہداء کے گروہ میں سے نہیں ہوگا، لیکن جب قیامت کے دن ان کو مقام اور مرتبہ ملے گا تو انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے، واہ کیا مقام پایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی ان کا جو قرب الہی ہوگا، رب کے ہاں جو ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں خبر دیں وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں رب کا اتنا قرب ملے گا کہ انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ قوم ہوگی جو اللہ کے قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بغیر آپس کی قرابت داری کے اور بغیر آپس کے مالی لین دین کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محض قرآن کے لیے، اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں آپس میں، کوئی قرابت داری نہیں، کوئی مالی لین دین بھی نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی وجہ سے اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت رکھتے ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
فرمایا اِنَّا وُجُوهَهُمْ لَنُور، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم ان کے چہرے نور کے ہوں گے، وَإِنَّهُمْ لَعَلَىٰ نُور، وہ نور پر ہوں گے، یعنی ان کے منبر بھی نور کے ہوں گے، چہرے بھی نور کے ہوں گے۔ لا يخافون اذا خاف الناس، جب سارے لوگ ڈر رہے ہوں گے انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا يحزنون اذا حزن الناس، اور جب سارے لوگ غم زدہ ہوں گے انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ قرآن کی وجہ سے محض رضا الہی کے لیے ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، ایک محبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مقام عطا فرمائے گا، ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے کہ کیا مقام پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث طیبہ، آقا کریم علیہ السلام نے اسی محبت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ کسی قوم سے محبت رکھتا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کے سوال کا جواب عطا فرمایا، فرمایا قیامت کے دن اگر تو مشرق میں ہے اور تیرا محبوب مغرب میں ہے تو تمہیں بلا کر یہ فرمائے گا کہ اے فلاں، یہ فلاں ہے جس سے تو میری رضا کے لیے محبت رکھتا تھا۔ تو قیامت کے دن جن سے محبتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں آپس میں ملائے گا، ان کی ملاقات ہوگی، اور اب بلا کر ان کی ملاقات کروائے گا اور فرمائے گا یہ ہے وہ شخص جس سے تو اللہ کی رضا کے لیے میری وجہ سے محبت رکھتا تھا۔ تو دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو جو اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے گا کسی سے، تو قیامت بھی اس کی اسی کے ساتھ ہوگی۔ تو الحمدللہ آج ہمیں یہ عقیدت محبتیں نصیب آئی ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا حشر انشاءاللہ انہی صالحین کے ساتھ ہو۔ قبر کا ذرا خوف نہ رکھ اے رضا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، کہ جو سچی محبت کرنے والے ہوں قیامت کے دن ان کے لیے امان ہوگی، یہ محبت کام آئے گی۔ اور جو صرف دعوے دار ہیں محبت کے، ادعائے محبت کافی نہیں ہے، صرف دعویٰ کر دینا مجھے محبت ہے، تو محبت کا بھی معیار ہے، کسوٹی ہے، محبت کا معیار ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی کے لیے محبت ہونا، اور جہاں محبت ہوگی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اور محبت کا ذریعہ ہی اتباع ہے، بغیر اتباع کے محبت کامل نہیں ہوتی۔ ایسے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے، مجھے محبت ہے، لیکن کہنا کافی نہیں ہے، اپنے قول فعل کردار سے اس کو ثابت کیا جائے، تب جا کر نجات ہوگی۔ کیونکہ عدالت میں تو دعوے بہت ہوتے ہیں نا، بہت سارے کیس دائر ہوتے ہیں، مگر جب ثبوت نہیں ہوتے تو وہ خارج کر دیے جاتے ہیں، وہ ردی کی ٹوکری میں چلے جاتے ہیں۔ تو جو دعویٰ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اور اولیاء سے محبت کا، تو اس کا ثبوت تو چاہیے ہوگا، بغیر ثبوت کے تو یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا نا۔ تو وہ ثبوت شریعت مطہرہ کی پابندی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی اتباع ہے، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل ہے، شریعت مطہرہ کی پاسداری ہے۔ اور آج فجر کے درس میں ایک آیت مبارکہ کہ محبت کامل کیسے ہوتی، وہ درس میں بھی صبح آیت مبارکہ آئی تھی، سورہ کہف کی آیت نمبر 6 ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کفار کو جب دعوت حق دیتے اور وہ نہیں مانتے، آقا کریم علیہ السلام غم زدہ ہوتے، پریشان ہو جاتے، ایسے پریشان ہوتے کہ
قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے میرے محبوب آپ ان کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ایسے غمگین ہیں جیسے خود کو ہلاک کر دیں گے۔ ایسا غم، ایسا پریشانی کا عالم ہوا کرتا تھا، مغموم ہوا کرتے تھے آقا کریم علیہ السلام کہ یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے، یہ کیوں اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی یہ محبت کافروں کے لیے ہے کہ وہ کیوں ایمان قرآن کو نہیں مان رہے، اللہ کو ایک کیوں نہیں مان رہے۔ تو حضور علیہ السلام ایسے پریشان ہوتے، ایسے غمگین ہوتے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام کہیں آپ اس غم کی وجہ سے، اس رنج کی وجہ سے خود کو ہلاک نہ کر بیٹھے۔ تو آج ہم مسلمان جب آقا کریم علیہ السلام ہمارے اعمال دیکھتے ہوں گے کہ جس دین کے لیے میں نے قربانیاں دی، میرا امتی میرا کلمہ پڑھ کے کام عیسائیوں والے، یہودیوں والے یا غیر مسلموں والے یا شریعت مطہرہ کو پامال کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کرنے والے، رشوت خوری، حرام خوری، جواری، شراب نوشی، حق غصب کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بے حیائی پھیلانا، دوسروں کا غصب کرنا، حق فراڈ کرنا، ماں باپ کی بے ادبی کرنا، یہ سارے اعمال جب حضور علیہ السلام دیکھتے ہوں گے تو کتنے غمگین ہوتے ہوں گے امت کے حق میں۔ جب کفار کے لیے یہ رنجیدہ ہیں کہ وہ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں، پھر جب امتی کلمہ پڑھ کے ایسے کام کرے گا، آقا کریم علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی پریشانی ہوتی ہوگی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنے مسلمان ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، سب کے سامنے ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام تو خوش ہوتے ہیں اچھے اعمال دیکھ کر۔ جب بندہ کوئی گناہ کے کام کرتا ہے اور اس کا نامہ اعمال نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام امت کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، بڑی محبت ہے حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے۔ تو امتی کے جب بد اعمالیاں پیش ہوتی ہیں، آقا کریم علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اگر آقا کریم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہے تو عمل سے ثابت کریں، اپنے کردار سے، اپنے فعل سے، اپنے قول سے ثابت کریں کہ ہاں واقعی ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھنے والے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے محبتیں بڑھتے بھی، ابھی جیسے ماہ ربیع الاول شریف آ گیا، ٹکٹ لگ گئے جنتوں کے، بولیاں لگ گئی، ریٹ بڑھ گئے، 20 15 ہزار سے کم کا لفافہ نہیں ہے جو جنت کے ٹکٹ آ کے بانٹے گا۔ تو وہ نہ نماز کی پابندی، نہ حلال کی فکر، نہ حرام کی فکر، نہ شریعت مطہرہ کا پاس، تو یہ محبت نہیں ہے۔ دعویٰ تو ہے، اگر ثبوت صحیح نہیں ہوا نا تو دعویٰ خارج ہو جاتا ہے۔ اگر دعوے کے ثبوت اس کے مطابق نہ ہو نا تو دعویٰ جھوٹا کہلاتا ہے۔ اتنی سمجھ تو ہمیں ہے، تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنی اصلاح کریں، اپنے قلب کی، اپنے اعمال کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی بچوں کی، اس محبت کے چراغ کو روشن کریں اور عمل سے اس چراغ کی روشنی ظاہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس محبت کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محبت کا اجر بڑا ہے تو آزمائش بھی تو ہے، ایسا نہیں ہے کہ اجر بڑا ہے تو آزمائش نہیں۔ جب اس محبت کا اتنا اجر ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں ہستیوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء اور شہداء ایسے لوگوں کے مقام پر رش کریں گے، تو یہ ہر ایک کے لیے تو نہیں ہوگا نا، تو یہ انہی کے لیے ہوگا جو دعوے میں سچے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم